آج پھر یہ رکاوٹ کہ میرے ساتھ ہی کیوں؟ کچھ دروازے یا کچھ راہیں جب اللہ بند کر دیتا ہے تو ہمیں لگتا ہے جیسے وہ ہمیں سزا دے رہا ہے، ہماری دعائیں نہیں سن رہا، جو ہمیں چاہیے وہ نہیں سمجھ رہا، جبکہ کچھ راستے ہماری ہی بہتری کے لیے بند کیے جاتے ہیں، کیونکہ آگے جا کر ان سے ہمیں زیادہ تکلیف ملتی ہے۔ یہ سزا نہیں بلکہ یہ تو اللہ کی محبت ہے، حفاظت ہے، کیونکہ وہ ہمیں مسلسل تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ ہمارے فیصلے ہماری چاہت کے مطابق ہوتے ہیں، جبکہ اس کے فیصلے ہماری بہتری اور ضرورت کے مطابق ہوتے ہیں۔ لیکن ہم یہ بات اکثر بھول جاتے ہیں، اللہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، دیتا بھی ہے، ہر بات کا علم ہے اللہ کو، اور انسان تو بس ایک کچا منصوبہ ساز ہے۔ تم تو خود کو ہی تکلیف میں رکھتے ہو، ورنہ تمہارا رب تو نہایت ہی مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ خود سورہ طٰہٰ آیت نمبر 123 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ تو دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ ہی آخرت میں تکلیف اٹھائے گا۔ آئیے اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے لیے خیر کے دروازے کھول دے، یا اللہ ہمارے لیے رزق کے دروازے کھول دے، اے ہمارے اللہ ہمارے لیے سعادت کے دروازے کھول دے، اے پروردگار عالم نیک ہدایت کے دروازے کھول دے، اے میرے اللہ ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، اور یا اللہ ہمارے لیے جنت کے دروازے کھول دے۔ حدیث قدسی ہے، اے ابن آدم، ایک میری چاہت ہے اور ایک تیری چاہت ہے، ہوگا تو وہی جو میری چاہت ہے، بس اگر تو نے سپرد کر دیا اپنے کو اس کی جو میری چاہت ہے تو وہ بھی میں تجھے دے دوں گا جو تیری چاہت ہے، اگر تو نے مخالفت کی اس کی جو کہ میری چاہت ہے تو میں تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے، پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ فیصلہ کر لیجئے کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ آل عمران آیت نمبر 145 میں ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: اور جو کوئی دنیا میں اپنے عمل کا بدلہ چاہتا ہے تو ہم اسے اس میں سے دے دیتے ہیں، اور جو کوئی آخرت میں اپنی کوششوں کا بدلہ چاہتا ہے تو ہم اسے اس میں سے دے دیں گے، اور ہم شکر کرنے والوں کو جلد اچھا بدلہ دیں گے۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، ترجمہ: 3 آنکھیں ایسی ہیں جو جہنم کی آگ نہیں دیکھیں گی، یعنی کہ جہنم سے محفوظ رہیں گی۔ پہلی وہ آنکھ جس نے راہ خدا میں پہرا دیا ہو، دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئی ہو، اور تیسری وہ آنکھ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے رک گئی ہو، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے رک گئی ہو۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ گھر والے آپ کی قبر کو باہر سے ماربل لگا کر بہت خوبصورت بنا دیں گے، لیکن قبر کے اندر کی خوبصورتی، اس کی محنت آپ کو خود کرنی ہے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، تھوڑے ہوں یا بہت، گزشتہ ہوں یا موجودہ، کھلے ہوئے ہوں یا چھپے ہوئے، آمین۔